अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं छोटी सी बात के इस प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी टीम की जानिब से उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे गुज़श्ता व्लॉग्स की हर छोटी सी बात को न सिर्फ देखा, सुना, समझा, बल्कि उसके बारे में अपनी फीडबैक और कीमती मशवरों से हमें नवाजा। आपको ये जानकर खुशगवार हैरत होगी कि हमारी आने वाली हर छोटी सी बात में आपके ये कीमती मशवरे हमारे साथ हमेशा शामिल रहेंगे। व्यूअर्स, आज की छोटी सी बात हालत जंग से हालत सुकून तक और फिर हालत सुकून से दोबारा खुशियों, दोस्तियों, कामयाबियों और कामरानियों के रास्ते तक दोबारा दस्तरस हासिल करने के अमल के मुतालिक है। इस अमल तक पहुंचने में एक छोटी सी बात, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वो बात यह है कि हालत जंग से कामयाबियों और कामरानियों की मंजिलों तक पहुंचने के अमल में कभी कभार तवालत और देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन कामयाबियों तक रसाई में कभी नाकामी नहीं हो सकती। कामयाबियों तक रसाई हासिल करना कभी नामुमकिन नहीं होता। शोबिज़ इंडस्ट्री के लेजेंड प्रोड्यूसर और हदायतकार जनाब यावर हयात खान साहब फरमाते थे कि कामयाबियों तक रसाई शॉर्टकट से हासिल करोगे तो सोने से कुंदन बनने के अमल से सारी उम्र नावाकिफ रहोगे। सर यावर हयात खान साहब पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के क़याम से उसकी इब्तदाई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की टीम उस बैच में शामिल थे। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की लातादाद नामवर शख्सियात के फ़न में निखार, पुख्तगी और महारत जैसी खसूसियात दरवेश शिफ तख्लीकार जनाब यावर हयात साहब की नाकाबिल फरामोश प्रोडक्शंस में शामिल होने के सबब हासिल हुई। चंद जी का मशहूर ज़माना तकिया कलाम रखने वाले, खुश शक्ल, खुश गुफ्तार, खुश अखलाक और फ़न की दुनिया से माला माल जनाब यावर हयात साहब से फ़न अदाकारी, हदायतकारी और लिखारी बनने के इस्रार और रमूज़ जानने वाले, और फिर फ़न की इस दुनिया में अपने नाम को बुलंदियों पर ले जाने वालों में आबिद अली, हुमैरा आबिद अली, उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा, शुजात हाशमी, रूही बानो, खालदा रियासत, सुहेल अहमद, निसार कादरी, राशिद महमूद और खालिद भट्ट जैसे लातादाद लोगों की एक लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में यावर हयात साहब फ़न के वो हातम ताई थे जो अपनी प्रोडक्शंस की रिहर्सल्स और रिकॉर्डिंग्स के दौरान फ़न की दुनिया में जादू जगाने वालों पर अपनी कीमती मालूमात और फ़न के ख़जाने, अपनी ज़ंबील में मौजूद इन ख़जानों के मुंह हर किसी के लिए खोल दिया करते थे और वो इन फ़नकारों पर नछावर किया करते थे। इन्हीं ख़जानों में से हासिल की गई छोटी सी बात आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, और याद रखिएगा, इस छोटी सी बात ने लातादाद लोगों की ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया है। जनाब यावर हयात खान साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के किसी फिल्म मेकर की बनाई हुई फिल्म और किसी गोरे की बनाई हुई फिल्म के बारे में जो एक फ़र्क था उसको बयान करते हुए फरमाते थे कि अगर कोई गोरा फिल्म मेकर बैंक रॉबरी पर बेस्ड कोई फिल्म बनाता है तो उनकी ऐसी फिल्में आमतौर पर बैंक डकैती के एक्शन से शुरू होती हैं और फिर फिल्म के दौरान पुलिस वाक़यात, शवाहिद, गवाहों और कवानीन की मदद से उन मुजरिमों को कानून के शिकंजे में गिरफ्तार करने की कोशिशों में मसरूफ़ नजर आती है, और वो बैंक डकैती करने वाले मुजरिम अपनी जहानत, अपने नडर होने, अपने सहूलतकारों की वजह से और अपनी तबीयत में सफाकी की वजह से जुर्म के शिकंजे से आज़ाद फिरते नजर आते हैं। सो ये जुर्म
اور قانون کی اس جنگ میں آخر کار قانون کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اسی طرح کے موضوع پر کوئی پاکستان میں فلم بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر، پوری فلم کے اندر، وہ گروہ جس نے بینک ڈکیتی کرنی ہے، وہ بینک کی تلاش کرنے میں، بینک کی اس برانچ کی شناخت کرنے میں جہاں پر یہ بینک ڈکیتی کی جائے گی، کیسے وہ گارڈز کو بے ہوش کریں گے، کیسے وہ الارم کو، اس کی آواز کو روکیں گے، اور کیسے پولیس کو دیر سے آنے پر مجبور کریں گے، یعنی جرم کی پلاننگ میں پوری فلم گزر جاتی ہے۔ اور بالکل فلم کے آخر پر وہ ٹیم بھی جو کہ ڈکیتی کر کے فرار ہو جاتی ہے، اس کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے، اور آخری 5 منٹ میں آ کر وہ کہتی ہے کہ خبردار ہلنے کی کوشش مت کرنا، اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اور وہ بھی اس ٹیم کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اب دونوں فلموں کا جب اگر مقابلہ کیا جائے تو ان میں فرق کیا ہے؟ جو پہلی فلم ہے، جو کسی گورے کی پروڈکشن ہے، اس کے اندر قانون کیسے مجرموں تک پہنچتا ہے، قانون سے لوگوں کی واقفیت، قانون کی حکمرانی، اور لوگوں کو ایسی معلومات پہنچائی جاتی ہیں تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ ایسے واقعات کی صورت میں قانون سے کیا کیا مدد لی جا سکتی ہے۔ جبکہ پاکستان میں بننے والی فلم کے اندر، فلم کے شروع سے لے کے فلم کے آخر تک زیادہ تر جو لمبا حصہ ہے اس کے اندر جرم کرنے کی پلاننگ دکھائی جاتی ہے، اور فلم کے آخری 5 منٹ میں قانون آتا ہے، پولیس آتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ صرف آ کے کہتی ہے کہ خبردار اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ لوگوں کو قانون کے بارے میں وہ کیا کرتا ہے اور آپ کے کیا رائٹس ہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اور پھر جو گورے کی فلم ہے اس کے اندر پولیس کو ہیروز بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ان کی امیج بلڈنگ کی جاتی ہے، اور نوجوان اس ادارے میں شامل ہو کر اپنے آپ کو ہیروز بنانے کا جذبہ ان میں بیدار ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں قانون کو بے بس دکھایا جاتا ہے۔ یہی سوچ کا وہ بنیادی فرق ہے، یہی وہ خطرناک رویے ہیں، غلط رویے ہیں، جو ہماری فلم انڈسٹری ہی کو نہیں بلکہ پورے ملک کو ترقی کی راہ سے ہٹا کر اور ہماری نئی نسل کے دماغوں کو بیمار بنا رہے ہیں۔ جب زیادہ تر فلموں میں مار دھاڑ کرنے والے، قانون توڑنے والے قاتلوں کو ہیرو دکھایا جائے، اور پھر ایسی فلمیں سینسر بورڈ سے کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اور سینما میں ریلیز کر کے دکھائی جائیں تو نئی نسل مار دھاڑ والی اور قانون چکن بنے گی۔ جب ملک میں جھوٹ بولنے والے، لوگوں کی اسیسینیشن کرنے والے، لوگوں کے کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے، اور مجمع میں لوگوں کی تضحیک کرنے والے، اور لوگوں میں نفرت کا اور شر انگیزی کا زہر بھرنے والے افراد کو، ان کی کارروائیوں کو جب نظر انداز کیا جائے تو ملک میں نفرت، توڑ پھوڑ اور حسد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، بلکہ یہ آگ بھڑکائی گئی۔ کیسے؟ یہ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے 9 مئی کے واقعات میں دیکھا، جس میں نوجوانوں نے نہ صرف توڑ پھوڑ کی، نہ صرف گاڑیوں کو آگ لگائی، نہ صرف بلڈنگوں کو توڑا، بلکہ شہداء کی تصویروں، ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ اگر اب بھی یہ زہر بونے والے، یہ نفرت انگیزی پھیلانے والے اور توڑ پھوڑ کے جذبوں کو پرموٹ کرنے والے گروہ کو، اس کا تعلق کسی سے بھی ہے، اگر ان کو سزائیں نہ دی گئیں تو اس ملک میں دوستی، بھائی چارہ، محنت، کوشش، عزت، احترام، امن، سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ایسے افراد کو عبرتناک سزائیں دینا اور انہیں عبرت کا نشان بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے گروہوں کو پرموٹ کرنے والے اور ان کے لیے کیمپین چلانے والے وہ افراد جو کہ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں، ایک وقفے کے بعد پھر سے دوبارہ سر اٹھانے کی کوششیں کرنے لگے ہیں۔ لہٰذا اس چھوٹی سی بات میں
ذمہ داران کو سزائیں دینے کے متعلق یہ یاد دہانی کروانی بہت ضروری ہے کہ 9 مئی جیسے المناک واقعات، شرمناک واقعات کے ذمہ داران کو فوری اور عبرتناک سزائیں دینی چاہیے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی بات، اور اب آپ کی باری ہے کہ آپ کو جو چیزیں اچھی لگی ہیں، جو باتیں اچھی لگی ہیں، ان کو لائک کیجئے، اور جو ہمیں آپ بتانا یا کہنا چاہتے ہیں ان کو ہمارے کامنٹس کالم میں لکھیے یا پھر ہمیں ای میل کے ذریعے بھیج دیجئے، اور اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کا بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر چھوٹی سی بات جیسے ہی اپلوڈ ہو اس کی اطلاع آپ تک فوری پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ایک اور چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک خدا حافظ، آپ سلامت و شاداب رہیے۔